صلوات اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے کھلوا دیے فردوس کے درد کشانے زانو پر رکھا سر کو امام دو سرانے اعلیٰ کے ادنا کو بزرگوں کی دعا سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں حر تھا یہ ذکر ابھی تھا کہ صداروں نے کی آئی دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لوٹی گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی مارے گئے دو سال کے کھیلے ہوئے بھائی روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں فضا کی صدائی کہ اے پیٹنے والوں سب مل کے ارے میری خزادی کو سنبھالو روتی ہے کدھر بانو عالم کو بلا لو لوٹا گیا غرقہ کے عذاب عالم پر ڈالو مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں ارے سیدانیوں دیوڑی پا چلو آتے ہیں لاشیں لاشوں کو شہیدی صف ماتم پر جلائے سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے زینب نے نا فریاد کینے اشک بہائے بیٹھی رہے سرزان بیٹھی رہی سرزان عقیدت پہ جھکا لب خشک تھے منہ فق تھا مزاج کون سے تر تھی نے اپنی نا بھائی کی نا لاشوں کی خبر تھی بانوں نے رکھے زانوے زینب پسر ان کے جو بیویاں تھی آ گئے منہ کو جگر ان کے زینب نے جو کی جھکے رخوں پر نظر ان کے دکھلائے دیے چاند سے
دکھلائی دیے چاند سے موخ میں ترنے کے رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدھے وگا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کال سب لوگ نہ اٹھنے گلا کرتے ہیں اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے پیارو تم اکیلے کبھی نکلے نہیں گھر سے رستے سے نہ واقف نہ صعوبات سفر سے راہیں وہ کہ خالی نہیں جو خوف قطر سے جو خاص باری ہیں وہ جو خاص باری ہیں وہ تھراتے ہیں ڈر اس خوف سے راتوں کو نہ سوتے تھے محمد جب موت کا ذکر آتا تھا روتے تھے محمد ہے وہی رستہ تمہیں در پیش پیارو تم مرد ہو جرار ہو ہمت کو نہ ہارو اب آنکھوں سے چھپ جاؤ گے عرش کے تارو بچوں مجھے منزل کا بچوں مجھے منزل کا پتہ دے کے سیدھا ویرانے میں یا گلشن ہستی میں رہو گے تم آج کی شب کون سی بستی میں رہو گے مقتل میں قیامات کہاں ہوگا بتا دو ماں صدقے مقامات کہاں ہوگا بتا دو دن تم کو تمامات کہاں ہوگا بتا دو بستر سر شامات بستر سر شامات کہاں ہوگا بتا دو ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی ارے کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی ٹکڑے تھا
کلیجا یہ بیاں درد کے سن کر ایک حشر تھا سیدانیاں جب پیٹتی تھی بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کے مر جائے گی مالا شوق مر جائے گی مالا شوق مر جائے گی مالا شوق لے جائیے با فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانزۃ مخلوقاتہ وجل عن ملائمۃ کیفیاتہ یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون علم ما کان قبل یکون والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد خاتم النبیین وسید المرسلین ورحمۃ للعالمین وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ تبارک و تعالی فی کتاب قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا وجاہدوا فی سبیل اللہ وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ آج ہم زہد کے عنوان سے مولا متقیان کا جو خطبہ ہے اس خطبے پر میں نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے، اس کی کتابت کا میں شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، وقت ان لوگوں سے اسی طرح سے رابطہ رکھنے کا ذریعہ ہے اور جو گزر چکے ہیں اور جو کچھ گزر چکا ہے وہ واپس آنے والا نہیں ہے، اور جو کچھ اس میں اب ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے جان کے روابط جو باقی رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کی تکلیف کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اس طریقے پر ہے کہ تم اس کے آخری دن سے مربوط ہو، وہ تم کو اس تیزی سے آگے بڑھا دے گا کہ تم کو اس کے خبر تک نہیں ہوگی۔ وہ جو اپنے آپ کو ان غیر ضروری ضروریات میں مصروف رکھتے ہیں انہوں نے تزکیہ نفس کو چھوڑ کر تزکیہ نفس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے وہ اس اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں اور بربادی میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی نیکی اور روح گناہوں میں ڈوب جاتی ہے اور وہ غیر ضروری اور اچھائی ان کو غیر ضروری لگتی ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، اور جہنم ان کے لیے ہے جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، یہ جان لو کہ زہد ایک مضبوط مکان ہے جو حفاظت کا، اور عدم زہد ایک کمزور مکان ہے، اور ان مکینوں کی حفاظت
نہیں کر سکتا جو اس کے اندر ہیں، اور ان کی حفاظت کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے جو اس میں جنم لیتے ہیں۔ جان لو کہ گناہوں کے نشانات ظہر سے دھل جاتے ہیں، اور انسان کا آخری مدعا ایمان سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایمان محمد اور آل محمد پر ایمان ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، تمہارے اپنے معاملات میں، ان معاملات میں جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، اور اللہ سے سچائی اور راستی کا راستہ تمہارے لیے صاف کرنے والوں نے، اہل بیت نے اس راستے کو روشن کر دیا ہے، تاکہ تم چاہے تو اچھائی کا راستہ اختیار کرو یا برائی کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے بتلا دیے ہیں، یا تم نیکی کا راستہ اختیار کرو یا بدی کا راستہ اختیار کرو۔ تو تمہارے لیے اگر تم نے عمل نہیں کیا تو بدقسمتی ہے، اور دائمی خوشی تم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تم کو ان ٹیمپرری ایام میں دائمی ایام کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، تم کو آگے بڑھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، اس لیے کہ اور اس کے علاوہ آئندہ کا راستہ بھی صاف کر دیا گیا ہے، اور تمہیں جلد آگے بڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس لیے یقین پیدا کرو اور آگے بڑھو۔ تمہارے لیے اس دنیا میں کیا رکھا ہے، وہ شخص اس دولت سے کیا حاصل کرے گا جو اب ختم ہونے والی ہے، سوائے اس کے کہ تمہارے اثرات اور نفسیات، ضروریات نفسیات باقی رہ جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے جو تمہارے لیے حلال تصور کی ہے اسے مت ٹھکراؤ، اور زہد اور نیکی کی جو تم کو اللہ نے ہدایت فرمائی ہے اس کو تم اپناؤ۔ اے اللہ کے بندو، اس دن سے ڈرو جب وقت تمہارے اعمال کا معائنہ کیا جائے گا، اور اس دھماکے والے دن سے ڈرو جس میں سب لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، تمہارا اپنا نفس تمہارا پہرے دار ہے، اور تمہارے اعضاء اور جوارح تمہارے اعمال کے شاہد ہیں۔ وہ اعمال کو دیکھتے ہیں، اور تمہاری ہر سانس کا حساب رکھا گیا ہے۔ رات کا اندھیرا تم کو ان سے تاریکی میں نہیں رکوا سکتا، کیا بند دروازے ان کو چھپا نہیں سکتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آشنا ہو جائیں گی، اور ان سے ڈرو اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج کا دن تم سے اپنے مواد کے ساتھ ہو جائے گا، اور کل کا دن نمودار ہوگا۔ تم میں سے چند کے لیے وہ قریب ہے، تم میں سے چند کے لیے وہ لحد سے بالکل قریب ہوں گے، اس اندھیرے گھر سے قریب ہوں گے جہاں سے پھر وہ صرف قیامت کے دن ہی واپس آ سکتے ہیں۔ یہ ان کا قیام عالم برزخ میں، ان کے جو بھی گناہ ہیں وہ عالم برزخ میں ان کا حساب لیا جائے گا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اب خاموش کی آواز اب گونج رہی ہے، اور وقت تم کو اس چیز سے
بے خبر رکھا ہے، اور تمہیں یوم محاسبے کے لیے خبر دی گئی ہے۔ جھوٹ کے پردے سب اٹھ چکے ہیں، اور تمہارے جتنے اعتراضات ہیں اب ختم ہو چکے ہیں۔ تمہارے متعلق سب سچ اب غالب ہو جائے گا۔ اعمال و نتائج سب کی خبر تم کو دی جا چکی ہے، اس لیے اب تمہیں یقین کے ساتھ کل کا خیال رکھنا چاہیے، اور تمہیں اپنے اعمال سے باخبر رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی محمد۔ تو آج میں نے امیر المومنین کے ارشادات کے اور زہد کے متعلق مولا کا جو خطبہ ہے، اس خطبے کے متعلق آپ کو چند باتیں عرض کی تھیں۔ مولا نے زہد کے متعلق بہت سے خطبوں میں نشاندہی کی تھی، اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اور یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا تو اے لوگو یہ اللہ کے بندوں سے مخاطب ہوتی ہے، اور کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کے متعلق مولا نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا ہے، اور اگر آپ ان کی شخصی زندگی پر امیر المومنین کی غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک لمحہ امیر المومنین کی زندگی کا تقوی سے بھرا ہوا تھا، اور پوری کی پوری زندگی عدل کے ساتھ گزر گئی۔ مولا نے اپنے آپ کو کبھی عدل سے نہیں الگ کیا، اور مولا ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ رہنے کے باوجود، ایک ایسا اسٹیٹ جس کی حدیں چائنا تک ملی ہوئی تھیں، اتنی بڑے امپائر کے مالک ہونے کے باوجود ان کی طرز زندگی یہ تھی کہ دن بھر روزہ رہتے تھے، اور شام کو 2 یا 3 سوکھے ٹکڑوں کو پانی میں بھگو کر اس سے افطار کرتے تھے۔ اور لوگ تو کہتے ہیں کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو آج کل ایسا رہنا چاہیے اور ایسا رہنا چاہیے، اور مارل کوڈز مقرر ہیں، لیکن امیر المومنین نے مارل کوڈز دنیا کے حکمرانوں کو اور دنیا کے رہبروں کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ مارل کوڈ کہ ایسا مارل کوڈ کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرز زندگی اس ملک میں رہنے والے کے اس اسٹیٹ آف وہ طرز زندگی سے کم تر ہو، اور ایسا ہو کہ رات میں روٹیوں کا انبار پیٹھ پر لے کر تقسیم کرتا پھرتا رہے، اور فقیروں کے پاس جا کر ان کو روٹی خود ہاتھ سے کھلائے، اور کہے کہ میں فقیر ہوں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میں مجبور ہوں اور مجبوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ دنیا کی دین اور دنیا کی کمانڈ رکھنے والے امیر المومنین اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی کوئی انفیریارٹی کمپلیکس نہ ہو۔ آج کی مجلس سے میں چند 2 شہزادوں کی شہادت کے متعلق میں مجلس پڑھوں گا۔ یہ دونوں شہزادے حضرت عون اور محمد ہیں۔ جناب زینب کبریٰ کو اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو اپنی اولاد بنا کر پالا، اور خصوصاً حضرت علی اکبر اور امام زین العابدین علیہ السلام کی خصوصاً پرورش کی، اس وقت جب کہ ان کی والدہ کا حضرت شہربانو کا انتقال ہو چکا تھا۔
یہ بہت ہی چھوٹے تھے. اس وقت سے لے کر آخر وقت تک پھوپھی نے بھتیجے کا ساتھ دیا، اور اسی طریقے سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی وہ والدہ تھیں، لیکن ان کے اپنے بچے آخر عمر کی اولاد تھے. آخر عمر کا سرمایہ تھا حضرت اون محمد. اور جب لوگوں کے حضرت مسلم کی صاحبزادوں کی شہادت ہوئی تو جناب زینب نے کہا کہ ان بچوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اب تک جا کر جنگ میں کیوں نہیں شرکت کرتے اور جہاد کیوں نہیں کرتے. تو بچوں نے کہا کہ اماں ہم کیا کریں، ماموں جان ہم کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے. تو حضرت زینب خود اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر آئی اور کہنے لگی کہ بھائی جان، میں نے زندگی بھر آپ سے کسی قسم کی خواہش نہیں کی تھی، لیکن آج میری خواہش یہ ہے کہ آج میرے یہ دونوں بچوں کو آپ جنگ کی اجازت دے دیں. بچوں کو مولا نے رخصت کیا. یہ امیر المومنین کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے، شجاعت ان کی رگوں میں بھری ہوئی تھی. اب انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک بھائی نے کہا کہ میں میسرے پر حملہ کرتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں میمنے پر حملہ کرتا ہوں. تو دونوں نے میسرے اور میمنے پر حملہ کیا اور اتنی شدت کے ساتھ جنگ کی کہ تاریخ کہتی ہے کہ کسی شہید نے عمر سعد کے خیمے تک پہنچنے کی جرت نہیں کی تھی، جتنا کہ ان دونوں نے اون محبت عمر سعد کے خیمے تک لڑتے ہوئے گئے. آخر میں دونوں شہزادے بہت ہی شدید حالت میں زخمی ہو کر زمین پر تشریف لائے، اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس دونوں تلوار کھینچ کر آگے بڑھے اور دیکھا کہ دونوں بچے ابھی میں تھوڑی سی رمق جان ہے. تو ایک کو جناب عباس نے اٹھا لیا اور دوسرے کو خود سید الشہداء نے اٹھایا. تو دونوں بچوں نے کہا کہ ماموں جان، ہم آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں، کیا ہمارا رخ فرات کی طرف تو نہیں تھا؟ تو امام نے کہا کہ نہیں، جو تمہارا رخ قرآن فرات کی طرف نہیں تھا. اب ان دونوں بچوں کی نعشوں کو دونوں بھائی لے کر خیموں میں پہنچتے ہیں. ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ جب بھائی اپنے بیاہتا بہنوں کے پاس لے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تحفہ دے کر جاتے ہیں، اور یہاں پر تحفہ ہاتھ میں تھا. ایک کے ہاتھ میں اون کی لاش تھی، دوسرے کے ہاتھ میں محمد کی لاش تھی. پہ لے جا کر خیمے میں لٹا دیا گیا. جناب زینب کے اس بہادر خاتون کربلا کی انہوں نے ایک جانماز بچھایا دونوں نعشوں کے بیچ میں، نماز شکرانہ ادا کی اور کہا کہ یا اللہ، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی شہادت قبول کی. سالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حسین 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 حسین. زینب یہ فغاں کرتی تھی، تم آنکھیں تو کھولو، ناداں میرے بچوں. زینب یہ فغاں کرتی تھی، تم آنکھیں تو کھولو، ناداں میرے بچوں.
اس دکھ زدی اماں کے کھلے بال تو دیکھو نادا میرے بچوں زینب یہ فغا کرتی تھی تم آنکھیں تو کھولو نادا میرے بچوں میں درد کی ماری ہوں مصیبت میں پھنسی ہوں میں درد کی ماری ہوں مصیبت میں پھنسی ہوں جنگل میں لٹی ہوں بے آس کے صدقے گئے تم آس نہ توڑو نایاس کے صدقے گئے تم آس نہ توڑو نادا میرے بچوں اے اون محمد میں تمہیں لاؤں کہاں سے اے اون محمد میں تمہیں لاؤں کہاں سے پاؤں گی کہاں سے آتا نہیں صدقے گئی دنیا سے گیا جو آتا نہیں صدقے گئی دنیا سے گیا جو نادا میرے بچوں ماں صدقے گئی تھا بھی تم دونوں کا کیا سن ماں صدقے گئی تھا بھی تم دونوں کا کیا سن مرنے کے نہ تھے دن ہے میرے گل پیرہنوں تشنہ دہانوں ہے میرے گل پیرہنوں تشنہ دہانوں نادا میرے بچوں ہے پیاروں کو میرے کس کی نظر کھا گئی ہے پیاروں کو میرے کس کی نظر کھا گئی ہے موت آ گئی ہے بندہ کے صدقے گئے اس نیل کو ٹالو بندہ کے صدقے گئے اس نیل کو ٹالو نادا میرے بچوں گل پیرہنوں گل بدنوں گیسوں والو گل پیرہنوں گل بدنوں گیسوں والو اماں کو سنبھالو اس دائی کو پیوند زمیں کر کے سدھارو اس دائی کو پیوند زمیں کر کے سدھارو نادا میرے بچوں زینب یہ فغا کرتے تھے تم آنکھیں تو کھولو نادا میرے بچوں زینب یہ فغا کرتی تھی تم آنکھیں تو کھولو نادا میرے بچوں حسین 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 یا علی عباس عباس حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ خصوصاً سیدی و مولا یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابو الحسن یا ابن موسیٰ یا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان شریک القرآن من فطرت الزمان امام الانس والجان الامان 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 عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.